بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا معاملہ تھا۔ اگر خواب کا معاملہ تھا تو پھر حضور کا یہ جو فرمان ہے بینما انا نائم عشاء بالمسجد الحرام اذ اتانی آت فایقظنی فاستیقظت، جب میرے آقا نے فرمایا کہ میں رات کو سو رہا تھا تو میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کر مجھے بیدار کیا تو میں بیدار ہو گیا، اور اس کے بعد پھر معراج والا واقعہ پیش آیا۔ تو اگر یہ خواب کا معاملہ تھا، روحانی معاملہ تھا، تو خواب اور روحانی معاملے کے اندر یہ فرمانا کہ مجھے بیدار کیا، تو بیدار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر تو چاہیے تھا کہ میں سو رہا تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معراج یہ جسمانی ہے، اور اس کے علاوہ 30 سے زیادہ معراج ایسے ہیں کہ جو روحانی ہیں، جو منامی ہیں، جو خواب کے اندر آپ کو پیش آئے۔ یہ ایک واحد معراج والا واقعہ ہے جو رجب کے اندر پیش آیا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی جاگتے ہوئے گئے، بیداری کی حالت میں گئے، اور خود نہیں گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بلائے گئے، اور خالی بلائے نہیں گئے، جبریل کو بھیجا گیا، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا گیا، براق کو بھیجا گیا کہ جا جبریل میرے محبوب کو لے کر آ، اور میرا محبوب جو ہے وہ اکیلا تیرے ساتھ نہیں آئے گا، فرشتوں کے جرمٹ کے اندر آئے گا، یا یوں کہہ لو کہ اے جبریل باراتی نورانی جماعت کی صورت میں یہاں سے لے جا، دولہے کو مکہ کی سرزمین سے تیار کر کے دولہا آگے ہوگا، باراتی پیچھے ہوں گے، ان کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔